السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 سال پہلے شہر کے سب سے مغرور سیٹھ کے دفتر میں ساری زندگی جوتیاں سیدھی کرنے والے بوڑھے چپراسی کا جب انتقال ہوا تو سب نے اسے ایک بے نام اور بے وقت نوکر کی موت سمجھا۔ وہ غریب اور خاموش طبع انسان عمر بھر سیٹھ کی ہر گالی سہتا رہا۔ ایک دن جب اس کی بسیدہ کوٹھڑی کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے ایک ایسی سرکاری فائل نکلی جس نے سیٹھ کو راتوں رات سڑک پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس فائل کے مطابق اس پوری فیکٹری کا اصل مالک 9 سال پہلے شہر کے وسط میں واقع سب سے بڑے کارخانے کے صدر دروازے پر جب سیٹھ کامران کی گاڑی رکتی تھی تو پورے کارخانے کے مزدوروں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، کیونکہ سیٹھ کامران علاقے کا وہ مغرور ترین انسان تھا جس کے نزدیک غریب کی جان اور مال کی کوئی وقت نہیں تھی، اور وہ جب اپنی گاڑی سے اتر کر اپنے شاندار دفتر کی طرف قدم بڑھاتا تو اس کی چال میں تکبر اور آنکھوں میں حقارت واضح نظر آتی تھی۔ دفتر کے باہر برآمدے میں کرسی پر بیٹھا بوڑھا چپڑاسی رحیم فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا اور نظریں جھکا کر اپنے مالک کے گزرنے کا راستہ صاف کرتا۔ سیٹھ کامران نے کبھی رحیم کی طرف سیدھی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو اسے انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ آج بھی جب سیٹھ کامران دفتر میں داخل ہوا تو اس کی نظر اپنی قیمتی میز پر پڑی، جہاں بظاہر کوئی گندگی نہیں تھی، مگر اس کے غصے کو باہر نکلنے کے لیے کسی ٹھوس وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے زور سے آواز لگائی، رحیم اندر آؤ۔ رحیم جو کہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا فوراً اندر داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ کامران نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم اندھے ہو چکے ہو یا تمہاری ہڈیاں کام کرنے سے جواب دے گئی ہیں؟ کیا تمہیں اس میز پر پڑی گرد نظر نہیں آتی؟ رحیم نے نہایت عاجزی سے کہا، مالکان، میں نے صبح سویرے ہی اس کمرے کو صاف کیا تھا، شاید کھڑکی کھلی رہنے کی وجہ سے مٹی آ گئی ہو۔ سیٹھ کامران کا غصہ اس جواب پر مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، تم مجھے سکھاؤ گے کہ کھڑکی کھلی تھی یا بند؟ میں تمہیں اس کام کے پیسے دیتا ہوں کہ تم ہر وقت اس دفتر کو چمکا کر رکھو، لیکن تم ایک نااہل اور سست انسان ہو جو صرف مفت کی روٹی توڑنا جانتا ہے۔ رحیم نے خاموشی سے کپڑا نکالا اور میز کو دوبارہ صاف کرنے لگا۔ اسی دوران کارخانے کا پرانا منشی طفیل بھی کچھ کاغذات لے کر دفتر میں داخل ہوا۔ طفیل نے سیٹھ کامران کو غصے میں دیکھا تو وہ بھی سہم گیا، لیکن اسے کارخانے کے حسابات کی تفصیل دینا ضروری تھی۔ سیٹھ کامران نے طفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو طفیل، ان غریبوں کو جتنا سر پر بٹھاؤ یہ اتنا ہی کام چور ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس بڈھے کو صرف اس لیے نوکری پر رکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، ورنہ اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ میرے دفتر کے باہر کھڑا بھی ہو سکے۔ طفیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مالکان، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے جو آپ نے اسے پناہ دی ہوئی ہے۔ سیٹھ کامران اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، رحیم، ذرا دیکھو، تم نے صفائی کرتے ہوئے میرے جوتوں پر کتنی مٹی اڑا دی ہے، اسے فوراً صاف کرو۔ بوڑھا رحیم، جس کی کمر عمر کے بوجھ اور کارخانے کی مشقت سے جھک چکی تھی، بغیر کوئی حرف شکایت زبان پر لائے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے پرانے کپڑے سے سیٹھ کامران کے جوتے صاف کرنے لگا۔ طفیل یہ سب دیکھ کر تھوڑا سا جھینپ گیا، مگر وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے خاموش رہا۔ سیٹھ کامران نے طفیل سے حسابات کا پوچھنا شروع کیا اور کہا، پچھلے مہینے جو مال ہم نے شہر کے دوسرے تاجروں کو بھیجا تھا
اس کی رقم ابھی تک کیوں وصول نہیں ہوئی؟ طفیل نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، مالکان، بازار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تاجروں نے کچھ وقت مانگا ہے، میں نے انہیں سخت پیغام بھجوا دیا ہے، امید ہے چند دنوں میں رقم مل جائے گی۔ سیٹھ کامران نے طفیل کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے امیدوں پر کاروبار نہیں چلانا، مجھے کل تک وہ ساری رقم میری میز پر چاہیے، ورنہ میں تم سب کی تنخواہیں کاٹ لوں گا۔ تم لوگ میری دولت پر پل رہے ہو اور میرے ہی کاموں میں غفلت برتتے ہو۔ طفیل نے جلدی سے کہا، جی مالکان، میں آج ہی ذاتی طور پر جا کر سب سے رقم لے کر آؤں گا۔ سیٹھ کامران کی نظر پھر نیچے بیٹھے رحیم پر پڑی، جو پوری جانفشانی سے جوتے صاف کر رہا تھا۔ سیٹھ نے طفیل سے مخاطب ہو کر کہا، تم جانتے ہو طفیل، میں نے اس رحیم کو اتنے سالوں سے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ ایک کتے کی طرح وفادار ہے، میں اسے جتنی مرضی گالیاں دوں، جتنا مرضی ذلیل کروں، یہ مجال ہے کہ پلٹ کر جواب دے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے اسے دھکے مار کر نکال دیا تو یہ سڑکوں پر بھوکا مرے گا، کوئی اسے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے گا۔ رحیم کے ہاتھ جوتے صاف کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکے، مگر پھر وہ اسی رفتار سے اپنا کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک گہرا سناٹا تھا جو اس کے چہرے کی جھریوں میں چھپا ہوا تھا۔ طفیل نے سیٹھ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، مالکان، یہ آپ کا سایہ ہے، اور غریب آدمی کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ اسے روٹی ملتی رہے تو وہ ہر ذلت برداشت کر لیتا ہے۔ سیٹھ کامران نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا اور کہا، غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی طفیل، عزت صرف پیسے کی ہوتی ہے۔ یہ کارخانہ، یہ جائیداد، یہ میری طاقت ہے، اور یہ کیڑے مکوڑے صرف اس طاقت کے غلام ہیں۔ ان کا کام صرف میری خدمت کرنا ہے، اور اگر یہ خدمت نہیں کریں گے تو میں انہیں کچل دوں گا۔ بوڑھا رحیم جوتیاں صاف کرنے کے بعد آہستہ سے کھڑا ہوا اور اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ کامران نے اسے حقارت سے دیکھا اور کہا، اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ باہر، دروازے پر نظر رکھنا، کوئی میری اجازت کے بغیر اندر نہ آنے پائے۔ رحیم نے دھیمی آواز میں کہا، جی مالکان، اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن کارخانے میں مشینوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں گونجتی رہیں، اور سیٹھ کامران اپنے دفتر میں بیٹھ کر احکامات جاری کرتا رہا اور ہر آنے جانے والے ملازم کی تذلیل کرتا، کسی کو اس کے لباس پر طعنہ دیتا، کسی کو اس کی غربت پر۔ رحیم سارا دن برآمدے میں کھڑا رہا، کبھی وہ سیٹھ کے لیے چائے مانگتا تو وہ بھاگ کر کینٹین سے چائے لاتا، کبھی کوئی کاغذات مانگتا تو وہ جلدی سے پہنچاتا۔ دوپہر کے وقت جب سب ملازمین کھانا کھانے کے لیے گئے تو رحیم اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک سوکھی روٹی تھی جو وہ صبح اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے پانی کا ایک گلاس کے ساتھ وہ روٹی کھائی اور پھر سے کام میں لگ گیا۔ شام کے وقت جب کارخانے کی چھٹی کا وقت ہوا تو سیٹھ کامران اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ رحیم حسب معمول دروازے پر کھڑا تھا۔ سیٹھ نے چلتے چلتے اسے دیکھا اور کہا، کل صبح مجھ سے پہلے کارخانے کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے، اور اگر کل مجھے ذرا سی بھی مٹی نظر آئی تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ رحیم نے سر جھکا کر کہا، جی مالکان، میں صبح سویرے آ جاؤں گا۔ سیٹھ کامران اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور رحیم کافی دیر تک گرد اڑاتی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ کارخانے کے تمام مزدور آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن رحیم کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اس کا گھر اسی کارخانے کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹھڑی تھی،
جہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے رہ رہا تھا۔ وہ اپنی کوٹھڑی میں گیا جو کہ بالکل خالی تھی۔ وہاں صرف ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اور کچھ پرانے برتن پڑے تھے۔ رحیم نے چارپائی پر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی اور اپنے تھکے ہوئے وجود کو آرام دینے کی کوشش کی۔ اگلے دن صبح سویرے کارخانے کا دروازہ کھلتے ہی رحیم اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے پورا دفتر دھویا، کرسیاں صاف کیں، سیٹ کی میز کو اتنی اچھی طرح صاف کیا کہ اس میں چہرہ نظر آنے لگا۔ جب سیٹ کامران آیا، اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اسے کوئی خامی نظر نہ آئی، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ نہ کسی بات پر غصہ ضرور کرتا تھا۔ اس نے رحیم کو بلایا اور کہا، تم نے آج دروازے کے باہر پانی کیوں نہیں چھڑکا؟ تم چاہتے ہو کہ ساری گرد اڑ کر میرے دفتر میں آئے؟ رحیم نے کہا، مالکان، میں نے پانی چھڑکا تھا مگر دھوپ کی وجہ سے سوکھ گیا ہے، میں ابھی دوبارہ چھڑک دیتا ہوں۔ سیٹھ کامران نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو، تم کام نہیں کرنا چاہتے اور بہانے بناتے ہو، جاؤ اور دوبارہ پانی ڈال کر آؤ۔ رحیم نے بالٹی اٹھائی اور باہر پانی چھڑکنے لگا۔ اسی دوران کارخانے کا نگران بشیر بھی وہاں آ گیا۔ بشیر ایک سخت گیر انسان تھا، وہ بھی غریبوں پر رعب جمانا پسند کرتا تھا۔ اس نے سیٹھ کو خوش کرنے کے لیے رحیم کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا، اوئے بڈھے، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، مالکان تمہیں اتنی تنخواہ دیتے ہیں اور تم ان کا نقصان کر رہے، جلدی ہاتھ چلاؤ ورنہ مالکان ناراض ہو جائیں گے۔ رحیم نے بشیر کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا کام کرتا رہا۔ بشیر نے سیٹھ کے پاس جا کر کہا، مالکان، آپ اس نکارہ انسان کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ میں کل ہی شہر سے ایک نیا اور جوان لڑکا لے آؤں گا جو سارا دن دوڑ دوڑ کر کام کرے گا۔ سیٹھ کامران نے ہنستے ہوئے کہا، تم نہیں سمجھتے بشیر، یہ بوڑھا میرے لیے ایک تفریح ہے۔ جب میں اس کی بے بسی دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ میرے جوتے سیدھے کرتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں واقعی کوئی بڑی چیز ہوں۔ جوان لڑکے نخرے کرتے ہیں اور جلد بھاگ جاتے ہیں مگر اس بڈھے کا کوئی اور آسرا نہیں ہے، یہ یہیں مرے گا میرے قدموں میں۔ بشیر نے بھی زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، مالکان، آپ کی سوچ بہت اونچی ہے۔ واقعی غریبوں کو جتنا دبا کر رکھو اتنے ہی وہ سیدھے رہتے ہیں۔ اچانک کارخانے کی سب سے بڑی مشین بند ہو گئی اور سارا کام رک گیا۔ سیٹھ کامران غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً بشیر کو بلایا۔ بشیر نے ڈرتے ہوئے کہا، مالکان، پرزہ خراب ہو گیا ہے، مستری کو بلانا پڑے گا۔ سیٹھ نے اپنا سارا غصہ پھر رحیم پر نکالنا شروع کر دیا۔ تم منحوس ہو رحیم، جب سے تم نے صبح میری شکل دیکھی ہے میرے سارے کام خراب ہو رہے ہیں۔ تمہاری نحوست نے میری مشینوں کو بھی کھا لیا۔ رحیم خاموشی سے سنتا رہا۔ پاس ہی کھڑے ایک نوجوان مزدور شاکر نے ہمت کر کے کہا کہ مالکان، مشین تو لوہے کی ہے، اس میں بابا رحیم کا کیا قصور ہے؟ سیٹھ نے شاکر کو زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تم مجھے سکھاؤ گے کہ کس کا قصور ہے؟ تم سب غریب ایک جیسے ہو، سب نکمے اور کامچور۔ اس کے بعد سیٹھ نے رحیم کو حکم دیا کہ وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا۔ رحیم چپ چاپ تیز دھوپ میں کھڑا ہو گیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، اس کے پاؤں جل رہے تھے مگر وہ ہلا تک نہیں۔ طفیل نے کھڑکی سے دیکھا تو اسے ترس آیا مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ دوپہر ڈھل گئی، مشین ٹھیک ہو گئی۔ سیٹھ کا غصہ کچھ کم ہوا۔ اس نے کہا، جاؤ اس بڈھے کو اندر بلا لاؤ، مر گیا تو پولیس کا خواہ خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ بشیر نے جا کر رحیم سے کہا، بابا اندر آ جاؤ
مالکان نے معاف کر دیا ہے۔ رحیم اندر آیا۔ اس کا برا حال تھا، مگر پھر بھی اس نے سیٹھ کے سامنے سر جھکا کر کہا، مالکان، آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت رحم دل ہیں۔ سیٹھ نے ہنستے ہوئے طفیل سے کہا، طفیل، یہ ہوتی ہے طاقت۔ میں نے اسے دھوپ میں جلایا اور یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے۔ رحیم روزانہ ان کی باتوں کو سنتا تھا، روزانہ اپنی تذلیل برداشت کرتا تھا اور روزانہ سیٹھ کامران کے جوتے صاف کرتا تھا۔ کارخان کے باقی ملازمین رحیم کو ترس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سیٹھ کے خلاف بول سکے۔ چھٹی کے وقت شاکر نے رحیم سے کہا، بابا، تم اتنی ذلت کیوں برداشت کرتے ہو؟ تم کہیں اور کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ کم از کم وہاں تمہیں عزت تو ملے گی۔ رحیم نے شاکر کی طرف دیکھا اور ایک بہت ہی مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، عزت اور ذلت دینے والی ذات اوپر والے کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو ذلیل کر سکے؟ یہ کارخانہ، یہ سیٹھ، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ میں یہاں بس اپنا وقت پورا کر رہا ہوں۔ شاکر کو رحیم کی بات سمجھ نہیں آئی اور وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ رحیم پھر سے خاموش ہو گیا اور اپنے کاموں میں لگ گیا۔ سیٹھ کامران کا غرور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگا تھا اور رحیم اس کے غرور کا سب سے بڑا نشانہ تھا۔ جب بھی سیٹھ کو کسی بات پر غصہ آتا، وہ رحیم پر اتارتا، وہ اسے گندی سے گندی گالیاں دیتا، اس پر چیزیں پھینکتا اور اسے سب کے سامنے رسوا کرتا۔ رحیم کبھی کبھار جب اکیلا ہوتا تو کارخانے کے پچھلے حصے میں جا کر کھڑا ہو جاتا اور اس پوری عمارت کو عجیب سی نظر سے دیکھتا، جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کا امین ہو، جیسے وہ اس کارخانے کی ایک ایک اینٹ کو پہچانتا ہو۔ مگر وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ غریب اور خاموش طبع انسان عمر بھر سیٹھ کی ہر گالی اور ذلت کو جھکے سر کے ساتھ ایسے سہتا رہا تھا جیسے وہ برسوں سے کسی صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ دسمبر کی وہ رات بہت سرد اور بے رحم تھی، جب کارخانے کے پچھلے حصے میں بنی ہوئی وہ بسیدہ اور خستہ حال کوٹھڑی مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، جہاں بوڑھا رحیم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں نہ تو کوئی بستر تھا، نہ ہی سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام تھا۔ بس ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی جس کے دوائن بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھی، اور اس پر پڑا ایک پرانا اور پھٹا ہوا کمبل رحیم کے کمزور اور لاغر وجود کو سردی کی شدت سے بچانے میں مکمل طور پر ناکام تھا۔ رحیم کا سینہ درد سے پھٹ رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، لیکن اس کے ہونٹوں پر کوئی آہ و بکا نہیں تھی۔ ساری زندگی کارخانے کی دھول چاٹنے اور سیٹھ کامران کی گالیاں سننے کے بعد اس کا جسم ویسے بھی کسی کھنڈر کا منظر پیش کرتا تھا، جس میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اکیلا اس تاریک کوٹھڑی میں پڑا چھت کو گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کے وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جن میں اس نے قدم قدم پر ذلت برداشت کی تھی۔ لیکن وہ ذلت اس نے کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر سہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب کارخانے کی دیواروں سے ٹکرانے والی سرد ہوا کے جھونکوں میں تیزی آ گئی اور رحیم کے جسم میں آخری بار ایک کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ خاموش طبع انسان جو ساری زندگی ایک سائے کی طرح جیتا رہا، اب موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ جب صبح کا اجالا پھیلا، کارخانے کا بڑا لوہے کا دروازہ کھلا تو روز کی طرح
مزدوروں کی آمد شروع ہو گئی۔ ہر دن کی طرح آج بھی سب کی نظریں بے اختیار برآمدے کی طرف اٹھیں، جہاں رحیم روزانہ جھاڑو لگا رہا ہوتا تھا، مگر آج وہاں مکمل سناٹا تھا۔ نوجوان مزدور شاکر نے منشی طفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، منشی جی، آج بابا رحیم نہیں نظر آ رہا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہے؟ طفیل نے بھی حیرانی سے چاروں طرف دیکھا اور نگران بشیر سے پوچھا، تم نے رحیم کو کہیں دیکھا ہے؟ بشیر نے لاپرواہی سے جواب دیا، ہوگا کہیں پڑا، اس بڈھے کو اب موت ہی آئے گی، کام چور ہو گیا ہے، میں جا کر اس کی کوٹھڑی میں دیکھتا ہوں۔ بشیر بڑبڑاتا ہوا کارخانے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑا، جہاں وہ خستہ حال کوٹھڑی موجود تھی۔ بشیر نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر بشیر کے قدم وہیں رک گئے۔ رحیم کی لاش چارپائی پر اکڑی ہوئی پڑی تھی اور اس کی کھلی آنکھیں سیدھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بشیر کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی اور وہ بھاگتا ہوا واپس برآمدے کی طرف آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شاکر اور طفیل بھی گھبرا گئے۔ بشیر نے ہانپتے ہوئے طفیل کو بتایا کہ بابا رحیم مر گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی کارخانے کے تمام مزدوروں میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھا گئی۔ سب لوگ بھاگ کر اس کوٹھڑی کی طرف گئے۔ شاکر نے آگے بڑھ کر رحیم کی کھلی آنکھیں بند کی اور اس کے اوپر وہ پھٹا ہوا کمبل ٹھیک سے اڑا دیا۔ کئی مزدوروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ رحیم ان کے لیے ایک شفیق باپ کی طرح تھا، جو خود ذلیل ہو کر بھی دوسروں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتا تھا۔ مزدور ابھی اس دکھ کے صدمے میں ہی تھے کہ اچانک کارخانے کے باہر ایک لمبی اور چمکدار گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور سب گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیٹھ کامران آ چکا ہے۔ سیٹھ کامران اپنی مخصوص مغرور چال چلتا ہوا سیدھا اپنے دفتر کی طرف بڑھا، مگر آج اسے دروازے پر رحیم کھڑا نظر نہیں آیا، جس پر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے غصے سے طفیل کو آواز دی، منشی، یہ بڈھا کہاں مر گیا آج؟ اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا، نہ ہی میرے جوتے صاف کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ طفیل نے ڈرتے ڈرتے سر جھکا کر کہا، مالکان، وہ واقعی مر گیا ہے، اس کی لاش کوٹھڑی میں پڑی ہے۔ سیٹھ کامران کے چہرے پر اس خبر کو سن کر نہ تو کوئی دکھ کا تاثر ابھرا اور نہ ہی کوئی حیرانی ہوئی، بلکہ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے انتہائی حقارت آمیز لہجے میں طفیل سے کہا، اس میں اتنا ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بے نام اور بے وقت نوکر ہی تھا، پیدا ہی اس دن کے لیے ہوا تھا کہ میری غلامی کرے اور پھر ایک دن چپ چاپ مر جائے۔ اچھا ہوا میری جان چھوٹی، اس کے روز روز کے کھانسنے اور بیمار رہنے سے میں تنگ آ چکا تھا۔ اب کوئی نیا اور جوان لڑکا ڈھونڈ کر لانا جو ذرا پھرتیلا ہو۔ شاکر جو دور کھڑا سیٹھ کی باتیں سن رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مالکان، بابا رحیم نے اپنی ساری زندگی اس کارخانے کو دے دی، اس کی لاش کو عزت سے دفنانے کا کوئی تو انتظام کروا دیں۔ سیٹھ کامران نے غصے سے شاکر کی طرف دیکھا اور چلایا، تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے اسے یہاں کام کے لیے رکھا تھا، کوئی رشتہ داری نہیں نبھائی تھی۔ تم سب غریبوں کا یہی مسئلہ ہے، تم لوگ احسان فراموش ہو۔ طفیل، تم فوراً بشیر کو ساتھ لو اور بلدیہ والوں کو بلا کر اس کی لاش ان کے حوالے کرو، وہ جانے اور اس کا کفن دفن جانے۔ اور سن لو، مجھے اس کام میں کوئی پیسہ ضائع نہیں کرنا، جو چند 100 روپے اس کے پچھلے مہینے کی تنخواہ کے بچتے ہیں، بس وہی دے دینا۔ سیٹھ کامران کا یہ پتھر دل رویہ دیکھ کر
وہاں کھڑے ہر انسان کا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس ظالم مالک کے سامنے مزید ایک لفظ بھی بول سکے۔ غریبوں کی دنیا میں موت بھی ایک مذاق بن کر رہ جاتی ہے، اور آج رحیم کی موت نے اس بات کو ایک بار پھر سچ ثابت کر دیا تھا۔ سیٹھ کامران کو اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی اس کی دہلیز پر گزار دی، اس کی آخری رسومات کس طرح ادا ہوں گی۔ وہ تو بس اس بات پر جھنجھلا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کارخانے کے کام کا آغاز ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے مہنگے جوتوں سے زمین پر پڑی گرد کو ٹھوکر ماری اور اپنے شاندار دفتر کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے جاتے اس نے مڑ کر منشی طفیل کو انتہائی سخت اور غضبناک لہجے میں آخری حکم دیا کہ تم سب لوگ یہاں ماتم منانے کے لیے جمع نہیں ہوئے، میری روٹی کھاتے ہو تو میرا کام بھی کرنا پڑے گا، اس لیے اس کی لاش کو فوراً یہاں سے اٹھوا کر کسی سرکاری اسپتال بھجواؤ اور اس کی کوٹھڑی کو آج ہی خالی کر کے اس کا سارا پرانا کچرا اور بسیدہ سامان باہر پھینکو، تاکہ وہاں نیا رنگ و روغن کروا کر کسی اور کام کے لیے جگہ بنائی جا سکے، اور ان سب مزدوروں کو فوراً مشینوں پر واپس بھیجو تاکہ کارخانے کا کوئی اور نقصان نہ ہو اور کسی بھی صورت کام کا حرج نہ ہو۔ سیٹھ کامران کے حکم پر منشی طفیل نے نگران بشیر اور نوجوان شاکر کو بلا کر سختی سے کہا کہ تم دونوں فوراً جا کر رحیم کی کوٹھڑی کا سارا سامان باہر پھینکو۔ مالکان کا حکم ہے کہ وہ جگہ آج ہی صاف ہونی چاہیے۔ شاکر کا دل بہت اداس تھا، مگر نوکری کی مجبوری اسے وہاں لے گئی۔ وہ دونوں اس تاریک کوٹھڑی میں داخل ہوئے تو وہاں سوائے ایک ٹوٹی چارپائی کے کچھ خاص نہ تھا۔ بشیر نے حقارت سے چارپائی کو لات ماری اور شاکر سے کہا کہ اس بڈھے نے ساری زندگی کنجوسی میں گزار دی، سارا کچرا اٹھا کر باہر کوڑے دان میں ڈالو۔ شاکر خاموشی سے پرانے کپڑے سمیٹنے لگا کہ اچانک اس کی نظر دیوار کے کونے میں رکھے ایک زنگ آلود لوہے کے بکسے پر پڑی، جس پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ شاکر نے بشیر کو بلایا۔ بشیر نے بکسے کو ہلایا۔ وہ کافی بھاری محسوس ہوا۔ بشیر کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا کہ شاید اس بڈھے نے اپنی کمائی اس میں چھپا رکھی ہو۔ اس نے فوراً ہتھوڑا منگوایا اور ضربوں سے اس تالے کو توڑ دیا۔ بکسے کا ڈھکن کھلا تو اندر سونا چاندی نہیں بلکہ بوسیدہ کپڑوں کے نیچے ایک خاکی رنگ کا موٹا سرکاری پلندہ رکھا تھا۔ بشیر کا منہ لٹک گیا۔ اس نے مایوسی سے کہا، یہ تو محض کچھ پرانے کاغذات ہیں۔ شاکر تم کچرا صاف کرو، میں یہ پلندہ منشی کو دے کر آتا ہوں۔ بشیر وہ بھاری دستاویزات لے کر سیدھا منشی طفیل کے پاس پہنچا۔ طفیل نے جب ان سرکاری کاغذات پر لگی پرانی مہروں کو دیکھا تو الجھ گیا۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے وہ پلندہ لے کر سیدھا سیٹھ کامران کے دفتر میں پہنچا اور بولا، مالکان، رحیم کی کوٹھڑی سے کچرا نکالتے ہوئے یہ کچھ سرکاری کاغذات ملے ہیں، ہم نے سوچا شاید ضروری چیز ہو۔ سیٹھ کامران نے حقارت سے دیکھ کر کہا، ایک ان پڑھ چپڑاسی کے پاس کون سے سرکاری دستاویزات ہو سکتی ہیں؟ انہیں چولہے میں جلا دو۔ طفیل نے ڈرتے ہوئے کہا، مالکان، ان پر عدالت کی پرانی مہریں لگی ہیں، آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ سیٹھ نے ناگواری سے کاغذات کھولے تو پہلے ہی صفحے پر لگی 25 سال پرانی قتل کی ابتدائی تفتیشی رپورٹ دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔
ورق الٹے تو اس میں خون کے رشتے کی شناخت کی طبی رپورٹس اور ایک نامعلوم نوجوان کی تعلیمی اسناد موجود تھے۔ سیٹھ کا دماغ سن ہونے لگا۔ آخر اس غریب بوڑھے کا ان معاملات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی نظر ان کاغذات کے آخری صفحے پر موجود عدالتی وصیت پر پڑی، جس کی ہر سطر پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بڑھ رہی تھی، کیونکہ ان کے مطابق رحیم کوئی عام چپڑاسی نہیں تھا اور نہ ہی سیٹھ کامران اس سلطنت کا مالک تھا، بلکہ ان دستاویزات میں صاف لکھا تھا کہ وہ نامعلوم نوجوان ہی اس پوری فیکٹری کا اصل مالک ہے۔ سیٹھ کامران کے ہاتھ میں موجود وہ سرکاری فائل اب ایک ایسے آتش فشاں کی طرح تھی جو کسی بھی لمحے پھٹ کر اسے راکھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ کمرے میں موجود منشی طفیل کا سانس گلا گھوٹ رہا تھا، کیونکہ سیٹھ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں ان کاغذات پر جمی تھیں جو اس کی پوری زندگی کا تیا پانچا کر رہے تھے۔ سیٹھ کامران نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کا اگلا صفحہ پلٹا، جہاں 25 سال پرانی اس رات کا پورا نقشہ کھینچا ہوا تھا، جس رات اس کے بڑے بھائی اور اس کی بیوی کو ایک منصوبہ بند حادثے میں مار دیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام کاغذات نہیں تھے، یہ رحیم نے اپنی ساری زندگی کی تھوڑی تھوڑی جمع پونجی اور خونے جگر سے تیار کی گئی ایک مکمل عدالتی ڈائری تھی۔ اس میں وہ تمام ثبوت درج تھے جو اس رات کارخانے کے گراج سے لے کر ہسپتال کے مردہ خانے تک کے گواہوں کے بیانات پر مبنی تھے۔ فائل میں ایک گواہی رحیم کے اپنے دستخط کے ساتھ تھی، جس میں لکھا تھا کہ وہ اس وقت کا ملازم نہیں بلکہ بڑے بھائی کا نجی محافظ تھا، جس نے قتل کی رات اس چھوٹے بچے کو، جو آج کا اصل وارث تھا، اپنی جان پر کھیل کر وہاں سے نکالا تھا۔ رحیم نے اس فائل میں ایک ایک کر کے وہ تمام کرپشن، وہ تمام جعلی انٹریز اور وہ تمام غیر قانونی طریقے درج کر رکھے تھے جن کے ذریعے سیٹھ کامران نے اس فیکٹری کی زمین کو اپنے نام کروایا تھا۔ فائل کے آخری صفحات میں اس بات کا ذکر تھا کہ رحیم نے اپنی موت سے قبل ہی یہ فائل اپنے وکیل کو قانونی طور پر سونپ دی تھی کہ جیسے ہی اس کی موت کی خبر عام ہو، یہ فائل اسی لمحے عدالت میں پیش کر دی جائے۔ سیٹھ کامران کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ شخص خود کو اس فیکٹری کا خدائے واحد سمجھتا تھا، آج ان کاغذوں کے سامنے محض ایک معمولی مجرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ طفیل کی طرف دیکھتے ہوئے سیٹھ نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ایک بڈھے کی سازش ہے جو مرنے سے پہلے بھی مجھے برباد کر کے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے الفاظ میں وہ دم نہیں تھا جو پچھلے 20 سالوں سے تھا۔ دفتر کا دروازہ زور سے کھلا اور اندر پولیس کی ایک بھاری نفری داخل ہوئی۔ پولیس کے سربراہ کے پیچھے وہی نوجوان کھڑا تھا جس کا ذکر فائل میں تھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ تھا جو کبھی رحیم کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ سیٹھ کامران کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کون ہے اور تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پولیس افسر نے خاموشی سے وارنٹ گرفتاری نکالے اور کہا، سیٹھ کامران، آپ کو 25 سال پرانے قتل، جعل سازی اور غیر قانونی قبضہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سب ثبوت اسی فائل میں موجود ہیں جو عدالت نے چند منٹ قبل ہی درست قرار دے دی ہے۔ نوجوان وارث نے سیٹھ کی طرف دیکھا اور انتہائی
ٹھنڈے لہجے میں کہا، رحیم کاکا میرے باپ کے وفادار تھے۔ انہوں نے آپ کے پاس رہ کر جو ذلتیں سہی تھیں وہ صرف اس لیے تھیں کہ وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب آپ کا غرور اپنے ہی گناہوں کے نیچے دب جائے گا۔ آپ نے ایک چپڑاسی سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا، مگر انہوں نے آپ کی پوری سلطنت کا خاتمہ اپنی وفاداری سے لکھ دیا تھا۔ سیٹھ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر پولیس کے جوانوں نے اسے قابو کر لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، وہی ہتھکڑیاں جو کبھی وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کارخانے کے تمام مزدور جو کچھ دیر پہلے تک رحیم کی لاش کے پاس کھڑے رو رہے تھے، اب دفتر کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ جب پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے کر آئی تو سیٹھ کے چہرے پر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جو شخص کل تک کہتا تھا کہ غریب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، آج وہ اپنی ہی فیکٹری کے باہر تماشا بنا ہوا تھا۔ فیکٹری کا اصل وارث، جس نے برسوں رحیم کے سائے میں اپنی پہچان چھپائے رکھی تھی، اب اپنی میز پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سب مزدوروں کے چہروں پر ایک سکون تھا، ایک ایسی امید کی کرن جو برسوں بعد نمودار ہوئی تھی۔ رحیم کی وہ بوسیدہ کوٹھڑی جسے آج مسمار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اب اس کے لیے ایک یادگار بن گئی تھی۔ رحیم اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایک وفادار کا کردار نبھا گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی سچائی نے وہ کام کر دکھایا جو بڑی بڑی طاقتیں نہ کر سکیں۔ سیٹھ کامران کو جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، جہاں اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا غرور، اس کی دولت اور اس کی طاقت سبھی سے ایک فائل کے سامنے ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ یہ داستان صرف ایک سیٹھ اور اس کے چپڑاسی کی نہیں تھی، بلکہ یہ صبر اور خاموشی کی فتح تھی جس کا انتظار رحیم نے عمر بھر کیا۔ فیکٹری میں کام دوبارہ شروع ہو گیا، مگر آج ہر مزدور کے دل میں ایک سکون تھا کہ اب یہاں کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرے گا۔ رحیم چلا گیا، مگر وہ اپنے پیچھے ایک ایسا نظام چھوڑ گیا تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سچائی کتنی بھی خاموش کیوں نہ ہو، ایک دن اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ سیٹھ کامران کی ساری جائیداد اب قانونی طور پر اس نوجوان کے پاس تھی، اور وہ سب کچھ جو اس نے دھوکے سے حاصل کیا تھا اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کارخانے کے گیٹ پر کھڑے ہو کر جہاں رحیم کبھی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، آج وہی نوجوان وارث کھڑا تھا، اور اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ رحیم کاکا کی دی ہوئی اس امانت کی حفاظت پوری ایمانداری سے کرے گا۔ سیٹھ کامران کی حکمرانی کا باب بند ہوا، اور ساتھ ہی وہ عہد بھی ختم ہوا جس میں غریب کی بستی کو محض حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ رحیم کاکا کی خاموش قربانی رنگ لائی اور انصاف کا بول بالا ہوا۔ یہ حقیقت تھی کہ تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت ہے، چاہے انسان کتنی ہی دولت کیوں نہ جمع کر لے۔ وہ وقت ضرور آتا ہے جب سچ سامنے آ جاتا ہے اور جھوٹ کی عمارت گر جاتی ہے۔ وہ بوڑھا رحیم جو خاموش رہ کر جوتے صاف کرتا تھا، اصل میں وہ اپنی وفاداری کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ اس نے دکھایا کہ دولت سے زیادہ انسان کا کردار اور اس کی وفاداری کی اہمیت ہوتی ہے۔ سیٹھ کامران کا قصہ اب عبرت بن چکا تھا۔ مزدوروں کے دلوں میں اب ایک نیا حوصلہ تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا اور حق کی جیت ضرور ہوتی ہے۔ رحیم کاکا کی وہ کوٹھڑی اب کسی کو بھی بے وقت نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسی تاریخ لکھی تھی جسے سیٹھ کی دولت
نہیں مٹا سکی۔ وہ آج بھی فیکٹری کی ہواؤں میں زندہ ہے اور ہر مزدور کے لیے ایک مثال ہے۔ انصاف کی یہ کہانی اب ہر زبان پر تھی، اور لوگ اسے ایک ایسے سبق کے طور پر یاد رکھیں گے جہاں وفاداری کی جیت اور غرور کی شکست کا عملی مظاہرہ ہوا۔ یہ کارخانہ اب نئے ہاتھوں میں تھا، جو اسے ایمانداری اور محنت سے چلائیں گے، اور رحیم کاکا کی روح کو سکون ملے گا، کیونکہ اس کی جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ اپنی امانت اپنے اصل وارث کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوا، اور پیچھے انصاف کی ایک ایسی داستان چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ سیٹھ کامران کی جیل کی کوٹھڑی اب اس کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ اپنی غلطیوں پر غور کر رہا تھا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کتنی برباد کی تھی۔ دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ اپنی انسانیت کو کھو چکا تھا، اور اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اور اس کی زندگی ایک سیاہ رات کی طرح تھی جس میں کوئی امید کی کرن نہیں تھی۔ رحیم کی وفاداری نے اسے ایک ایسی شکست دی تھی جسے وہ کبھی نہیں سنبھل سکے گا۔ اس کی کہانی کا اختتام ایک ایسی عبرت ہے جو دنیا کو یاد دلاتی رہے گی کہ انسانیت کا کوئی نمول بدل نہیں ہوتا، اور عزت صرف دولت سے نہیں ملتی بلکہ اپنے اعمال سے ملتی ہے۔ اب وہ اپنی سزا بھگت رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اس کے گناہوں کا یہی جزا تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس انجام پر پہنچ چکا تھا جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک غلط راستے پر گزاری تھی، اور اب اس کا انجام اس کے سامنے تھا۔ رحیم کاکا اب ان سب کے لیے ایک ہیرو بن چکا تھا، جو اس کی کہانی ان سب کو ایک نیا سبق سکھا رہی تھی۔ وہ ثابت کر گیا تھا کہ سچائی اور وفاداری کی طاقت کسی بھی بڑی دولت سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ طاقت ہی ہے جو آخر کار جیت جاتی ہے۔ سیٹھ کامران اب ماضی کا حصہ بن چکا تھا، اور اس کا نام اب صرف ایک گالی بن کر رہ گیا تھا، اور رحیم کاکا کا نام احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ ایک ایسی کہانی تھی جس نے سب کی زندگی بدل دی تھی، اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں انصاف ابھی زندہ ہے، اور وہ ضرور ہوتا ہے، چاہے دیر ہی کیوں نہ ہو۔ رحیم کاکا کی وفاداری اور سچائی اب ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی، اور سیٹھ کامران اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے غرور کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا، اور وہ اب ایک ایسی دنیا میں تھا جہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ جیل کے گوشوں میں پڑا ہوا اپنی بربادی کو دیکھ رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ کس طرح ایک بوڑھے چپڑاسی نے اس کی پوری سلطنت کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ رحیم کی وفاداری اب ایک داستان بن چکی تھی جسے سب یاد رکھیں گے، اور سیٹھ کامران اب ایک عبرت کی مثال بن چکا تھا جسے کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا، اور اب وہ صرف ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اب اسے وہ زندگی گزارنی تھی جو اس کے گناہوں کا نتیجہ تھی۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے کیے پر اب صرف پچھتا سکتا تھا، لیکن اس کا پچھتاوا بھی اب کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے مل کر ہی رہے گی۔ وہ جیل کے اندھیرے میں اپنی زندگی کو ختم ہوتے دیکھ رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ رحیم کی جیت کتنی بڑی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس سیٹھ کی غلامی میں گزار دی، لیکن وہ اندر سے آزاد تھا،
اور سیٹھ کامران اپنی دولت کی قید میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ آزادی کا مطلب سمجھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اس کی کہانی کا اختتام ہو چکا تھا، لیکن اس کے عبرت ناک انجام کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، اور یہ اب ایک سبق بن چکی تھی کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سچائی کبھی بھی نہیں چھپ سکتی، ایک دن وہ سامنے آ کر ہی رہتی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے۔ سیٹھ کامران کو اب اس سچائی کا سامنا کرنا تھا جو اس نے سالوں تک چھپایا تھا، لیکن اب وہ سچ سامنے آ چکا تھا اور اسے اس کا سامنا کرنا تھا۔ رحیم کی وفاداری اور سچائی کی جیت ہو چکی تھی، اور اس کے گناہوں کی سزا سیٹھ کامران کو مل چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس انجام پر پہنچ چکا تھا جہاں اب صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ اس کا غرور، اس کی دولت سب ختم ہو چکا تھا، اور وہ اب ایک ایسا مجرم تھا جس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن یہ اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ تھا۔ اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کے ان گناہوں کا حساب کر رہا تھا جو اس نے رحیم اور اس کے خاندان کے ساتھ کیے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے اب بھی رحیم کا وہ جھکا ہوا سر، وہ خاموش آنکھیں گھوم رہی تھی جو کبھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن ان میں ایک ایسا عزم تھا جو اس کی پوری سلطنت کو گرا سکتا تھا۔ اسے آج سمجھ آ گیا تھا کہ ایک چپڑاسی کی عزت اس کے جوتوں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور وہ کردار رحیم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب سیٹھ کامران کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد باقی تھا، وہ یہ کہ وہ کس طرح اپنی ان غلطیوں کا ازالہ کرے۔ لیکن اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اب قانون کی گرفت میں تھا اور اسے اپنے کیے کی سزا ملنی ہی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اپنی فیکٹری میں واپس نہیں جا سکے گا، نہ ہی کبھی وہ اپنی پرانی زندگی واپس پا سکے گا۔ اس کی ساری جائیداد اب اصل وارث کے پاس تھی، اور اسے اب وہ زندگی گزارنی تھی جو اس نے خود اپنے لیے چن لی تھی۔ اس کا انجام اب اس کے اپنے ہاتھوں میں تھا، اور اس نے اپنی زندگی کو خود تباہ کر لیا تھا۔ رحیم کاکا کا انتقام مکمل ہو چکا تھا، اور سیٹھ کامران اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے غرور کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا، اور اب وہ ایک ایسی دنیا میں تھا جہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ جیل کے گوشوں میں پڑا ہوا اپنی بربادی کو دیکھ رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایک بڈھے چپڑاسی نے اس کی پوری سلطنت کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا۔ رحیم کی وفاداری اب ایک داستان بن چکی تھی جسے سب یاد رکھیں گے، اور سیٹھ کامران ایک عبرت کی مثال بن چکا تھا جسے کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اب اسے وہ زندگی گزارنی تھی جو اس کے گناہوں کا نتیجہ تھی۔ اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں تھا، وہ اپنے کیے پر صرف پچھتا سکتا تھا، لیکن اب اس کا پچھتاوا بھی کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ وہ جیل کے اندھیرے میں اپنی زندگی کو ختم ہوتے دیکھ رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ رحیم کی جیت کتنی بڑی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس سیٹھ کی غلامی میں گزار دی تھی، لیکن وہ اندر سے آزاد تھا، اور سیٹھ کامران اپنی دولت کی قید میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ آزادی کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، اور یہ اب ایک سبق بن چکی تھی کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور سچائی کبھی بھی چھپ نہیں سکتی، ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے۔ سیٹھ کامران کو اب اس سچائی کا سامنا کرنا تھا جو اس نے سالوں تک چھپایا تھا، لیکن اب وہ سچ سامنے آ چکا تھا اور اسے اس کا سامنا کرنا تھا۔
رحیم کی وفاداری اور سچائی کی جیت ہو چکی تھی اور اس کے گناہوں کی سزا سیٹھ کامران کو مل چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس انجام تک پہنچ چکا تھا جہاں اب صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ اس کا غرور، اس کی دولت سب ختم ہو چکا تھا اور وہ اب ایک ایسا مجرم تھا جس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا یہ انجام بہت ہی دردناک تھا، لیکن یہ اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔